بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. یہ تھے قاری صاحب جو انتہائی حسین انداز میں تلاوت قرآن کریم فرقان حمید فرما رہے تھے. میں ایک بات سنانے کے بعد صاحبزادہ والا شان ان کو خطاب کی دعوت دیں گے. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، بڑی شان تھی آپ کی. لیکن ایک دن جب آپ وادی طویٰ کی طرف سفر فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حسین بندے سے ملاقات ہوئی. یعنی قرآن کریم فرقان حمید کا مقام کیا ہے آپ یہ سمجھیں. جب حضرت سلیمان سفر فرماتے تھے تو کہتے ہیں کہ 70,000 جو ہے وہ آپ کا لشکر ہوا کرتا تھا، جن میں جن، فرشتے، چرند پرند، انسان، وہ 70,000 کا لشکر. اب وہ 70,000 کا لشکر زمین اور آسمان میں. حضرت سلیمان کا تخت آسمان پہ، انسان اور جانور جو ہیں وہ زمین پہ، اور فرشتے اور جن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب اس بندے نے یہ دیکھا، اتنی عظمت، شان اور شوکت دیکھی،
تو بے ساختہ پکار اٹھا، واہ کیا بات ہے سلیمان کی کہ جس کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان کا جو جملہ تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا لا الا بسلطانی، میری کوئی سلطنت نہیں، کل من علیہا فان، یہ سب فانی ہے، بی ذوالجلال سبحان و ربی الی کل باقیات۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کی زبان سے نکلا ہوا ایک مرتبہ سبحان ربی میری اس سلطنت سے زیادہ عظمت والا ہے، میری اس سلطنت سے زیادہ شان والا ہے۔ تو جب مسلمان اور مومن کے منہ سے قرآن نکلتا ہے، قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں، تو یقین جانیے وہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے اعلیٰ و بہتر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا معمول بنائے کہ ہم قرآن پڑھیں اور پڑھ کے اپنے مرنے والوں کو جو ہے اس روح کو ثواب پیش کریں۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے اس علاقے کی اور آپ کو قریب والے ہیں صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد حماد احمد چشتی صاحب مدہ اللہ علی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں سے ہمارا گاؤں زیادہ دور ہے، لیکن جب سے یہ ہمارے گاؤں میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے ہم نے ان سے دعوت عرض کی کہ حضور آپ جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھایا کریں، تو یہ دوسرے جو طبقہ ہے جو نیا دین سکھانے اترا ہے ہمیں، وہ نیا دین سکھانے کے کہ ہر چیز جو ہے وہ جی قرآن ہے، وہ جی سنت ہے، وہ جی حدیث ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب بدعات ہیں، تو یقین مانیے ان کی گفتگو نے، ان کے انداز نے، ان کے قرآن کریم فرقان حمید کو بیان کرنے کے اثر نے یہ اثر چھوڑا کہ ان کے کئی آدمی جو ہے وہ اس گستاخی کے فرقے سے توبہ کر کے الحمدللہ اہل سنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء کا اور ایسے جو وارثان محراب و منبر ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان والا شان پہ مزید اثر عطا فرمائے۔ آپ ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد قائد المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا نیر تابان فخر آدم و فخر بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدسہ مطہرہ منزہ بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، آج میں اور آپ محترم المقام ہمارے بزرگ حاجی محمد لیاقت علی صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی محترم المقام حاجی محمد شفاقت علی صاحب، ان کے والدہ مرحومہ مغفورہ اور محترم حافظ محمد نزاکت علی چشتی صابری قادری، ان کی دادی جان، آج ہم سب ان کے 10ویں شریف کے ختم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کا صدقہ، خواجگان چشت اہل بہشت کے بزرگوں کا صدقہ، اماں جی مرحومہ کی بخشش فرما کر درجات کو بلند فرمائے۔ مجھ سے قبل زینت القراء، استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد بنیامین صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ انتہائی خوبصورت انداز اور انتہائی خوبصورت آواز میں خالق و مالک کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے تھے۔ علماء جن میں انشاءاللہ میرے بعد خصوصی خطاب فاضل نوجوان عالم بعمل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علی رضا صاحب چشتی صابری قادری مدذ الحلالی وہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ چونڈا سے محترم بھائی زاہد محمود بٹ صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے، اور اس مسجد کے امام اور خطیب فاضل نوجوان عالم بعمل حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ اماں جی نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری، اور پھر وہ اپنے وعدے کے مطابق اس دنیا فانی سے تشریف لے گئیں۔ اماں جی صوم و صلات کے پابند تھے اور اچھے اخلاق والے تھے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اصل گواہی کسی کی پوچھنا چاہتے ہو تو وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ظاہر سامنے تو لوگ اچھا کہتے ہیں، لیکن سچی گواہی وہ ہے جو مرنے کے بعد لوگ سچے دل سے کہیں۔ اور اس خاندان پہ اللہ کا خاص فضل یہ بھی ہے کہ
حاجی صاحب کا ایک بیٹا جس کا نام حافظ نزاکت علی ہے، وہ الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہے۔ یہ جو حفظ ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہماری خواہش یہی ہے کہ ہمارے بچے باہر چلے جائیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ لیں، اور ہونا بھی چاہیے، میں اس چیز کا مخالف بھی نہیں، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جہاں ہم ان بچوں کے مستقبل کے لیے اتنا سوچتے ہیں، وہاں ان کی قبر کا بھی سوچنا چاہیے کہ اگر باہر جا کر اگر یہ ملازم ہو کر دولت کمائیں گے تو اس آخرت کی کمائی کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میرے مرشد کریم اعلیٰ حضرت حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، دین ملکہ ہے اور دنیا اس کی لونڈی ہے۔ جہاں ملکہ ہوتی ہے وہاں لونڈی ضرور ہوتی ہے۔ ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ بچے کو ہم دین پڑھائیں گے، مولوی بنائیں گے تو کیا کرے گا، اور دنیا تو آنی آنی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا کرے گا، وہ یہ چھوٹی بات ہے کہ پیغمبر کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ جو عزت، قبلہ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، جو عزت معاشرے میں ان کی ہے دولت مند کی نہیں ہے۔ جو عزت مصلی رسول میں کھڑے ہونے کی ہے وہ پیچھے کھڑے ہونے کی نہیں ہے۔ بھئی دنیا تو ملنی ہے، وہ تو جو کافر ہے رزق تو اللہ اسے بھی دے رہا ہے، رزق کا ذمہ تو مالک نے لیا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، تو جو مصلی رسول میں کھڑا ہو اس کو اللہ کتنا رزق عطا کرے گا۔ نہ ماننے والوں کو اگر وہ رب عطا کرتا ہے تو ماننے والوں کو کتنا عطا کرے گا۔ اور میں نے تو اپنی زندگی کا یہ مشاہدہ کیا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو برکت، جو رحمت، جو عزت میں نے دین میں دیکھی ہے وہ کہیں اور جگہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی واقعی نبی پاک کے دین کا نوکر بنے، کوئی غلام بنے تو صحیح نا۔ یہ وہ خاندان ہے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بھی بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، اور چودھری حاجی شفاقت علی صاحب ماشاءاللہ دونوں بھائی انتہائی شریف ہیں، اور میں جب ان دونوں بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ اس ماں کا کردار ہے، یہ اس باپ کا کردار ہے جس نے تربیت کی ہے۔ اور شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات کہی ہو کہ ماں باپ بھی نا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ماں باپ وہ ہے جب دنیا سے جاتے ہیں تو اولاد نافرمان چھوڑ کے جاتے ہیں، ڈاکو، زانی، شرابی، الیاذ باللہ، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ماں باپ ہیں جو پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے گئے تھے۔ اور ایک وہ بھی ماں باپ ہیں کہ جو جاتے وقت پیچھے
حاجی لیاقت علی صاحب اور حاجی شفاقت صاحب جیسے بچے چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ بھی والدین ہیں جو اپنی نسلوں میں حافظ نزاکت علی جیسا حافظ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں. خدارا جو مالک نے عزت دین میں رکھی ہے وہ کہیں اور جگہ نہیں رکھی. تو اماں جی بڑے خوش نصیب ہیں، اگر بیٹوں نے حج کیا ہے، پوتوں نے حج کیا ہے تو وہاں حافظ قرآن بھی ہے. میں ایک دن ایک واقعہ پڑھا تھا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا. دلی شریف سے قافلہ چلا، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کو ملنے کے لیے. جب وہ لوگ اللہ کے ولی کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، اور ذرا میں اس واقعہ سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کون ہے. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں، لوگوں اگر مردہ دل زندہ کروانا چاہتے ہو تو نظام الدین کی قبر پہ جایا کرو. حضور بابا فرید کے خلیفہ، گاؤں سے لوگ آپ کو ملنے جا رہے تھے. ایک مدرسے کے قریب سے گزرے تو چھوٹا سا بچہ، بالکل تھوڑی عمر ہے بچے کی، پوچھتا ہے جانے والوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. بچہ کسی نیک ماں باپ کا بیٹا تھا، ولیوں کا گستاخ نہیں تھا، اچھے لوگوں کا بیٹا تھا. کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی زیارت کر لوں گا. بچہ قافلے کے ساتھ راستے میں مارکیٹ آئی، دکانیں آئیں، تو قافلے والوں نے نا تحفے تحائف خریدنا شروع کیے کہ چلو اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، چلو کوئی تحفہ ہی لے جائیں. آج تو وہ فتویٰ لگ جاتا ہے نا، یہ تحفہ دینا بھی میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے. تحفہ لے کر جاتے ہیں. سارے لوگوں نے تحفے خرید لیے، اور جب اس بچے کی باری آئی، یہ تو مدرسے میں پڑھتا تھا، غریب تھا، دولت ہی پاس کوئی نہیں تھی، اس نے کیا خریدنا تھا. اب ذرا توجہ رکھنا. اس نے سوچا یہ شاید سارے لوگ تحفے خرید رہے ہیں، تو اگر میں بھی تحفہ لے کے جاؤں، خالی ہاتھ میں نہ جاؤں. اس نے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے نا ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، زمین سے مٹی اٹھا کے اس کاغذ کے اندر رکھی، اور اس کو پڑیا بنا کے جیب میں ڈال لیا. جب سارے لوگ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، سارے لوگ اپنے تحفے رکھنے لگے، تو بچے نے بھی نا ڈرتے ڈرتے جیب سے وہ مٹی کی پڑیا نکال کے تحفوں کے اندر رکھنے لگا کہ بعد میں دوں گا تو کہیں لوگ مجھے برا بھلا ہی نہ کہیں، چلو لوگوں کے اندر میں بھی چھپ کے یہ تحفہ رکھ دیتا ہوں.
اگرچہ یہ مٹی ہے لیکن دیکھنے والے تو کہیں گے نا یہ بھی تحفہ لے کے آیا ہے. جب بچے نے جیب سے پڑیا نکال کے ہاتھ آگے بڑھایا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہاتھ پکڑ لیا. لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو پتا نہیں. میں کہتا ہوں یہ علم تو اللہ نے حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا ہے. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے بازو پکڑ لیا. اب بچہ ڈر گیا. اس نے کہا اگر یہ پڑیا کھل گئی تو آج سارے راز کھل جائیں گے. آج تو شرمندگی ہوگی, بے عزت ہو جاؤں گا. علماء تشریف فرما ہے درویش کا نام ہی پردہ پوشی ہے, کیونکہ ولیوں کو فیض حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب کے پاس جاؤ نا تو وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں, 1 منٹ میں بندے کی ہسٹری کھول دیتے ہیں. حضور بابا فرید سے کسی نے پوچھا تھا حضور درویشی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا درویشی تو پردہ پوشی کا نام ہے. وہ جو اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردہ ہی نہیں ڈالتا وہ درویشی کیسا ہے؟ درویشی ہے پردہ پوشی کا نام. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے وہ پڑیا پکڑی, خادم کو بلایا, فرمایا اسے سنبھال لو, جب میرا آخری وقت آ جائے میں دنیا سے جاؤں, غسل کفن دفن کے بعد اس پڑیا کو کھول کے جو مٹی نکلے وہ میری قبر پہ ڈال دینا. خادم بڑا حیران ہوا. حضور مٹی اور اتنی فضیلت, اتنا مقام, اتنا مرتبہ. اللہ اکبر. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو مٹی کو دیکھ رہا ہے, میں مٹی لانے والے کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں. حضور کیا نسبت ہے مٹی کو اس کے ساتھ؟ فرمایا جو مٹی لے کر آیا ہے وہ بچہ عام نہیں, وہ مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے. وہ میرے لیے جو تحفہ لے کے آیا ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہے. جن کو پتا تھا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے, مصطفیٰ کے دین کی کیا عظمت ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا مولوی بنا کے کیا کریں گے. کہا یہ مٹی میری قبر پہ ڈال دینا, شاید اس بچے کی نسبت سے اللہ میری بھی بخشش فرما دے. یہ دین بہت بڑی دولت ہے. اور اماں جی اپنی وراثت میں ایک حافظ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں. میں ایک دن ایک کتاب سے واقعہ پڑھ رہا تھا, پھر میں نے وہ دمشق کے مولوی صاحب کا واقعہ بھی سنا. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. گفتگو آخری مراحل میں ہے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا یقین جانے تو مجھے اپنے حضرت صاحب کی زندگی مبارک یاد آئی. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا میں دنیا کی وراثت نہیں چھوڑ کے جا رہا, میں اپنی وراثت میں اللہ کے نبی کا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں دین چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں دین کی وراثت چھوڑ گیا. اور یہ سارے کرنگالی, تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں یہ کوئی کرنگالی لہدہ گاؤں نہیں, یہ تو ننگل شریف کا ایک محلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ حضرت صاحب نے سب سے پہلے مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, اور مریدوں کو بھی یہ حکم دیا کہ بس بیٹا مدرسہ آباد ہوگا تو سمجھ لینا میرا مشن پورا ہے. مجھے پھر جب میں نے یہ واقعہ پڑھا, واقعہ سنا, تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ مشن کتنا عظیم ہے. دمشق میں نا ایک نوجوان قبریں نکالتا تھا, قبریں کھودتا تھا. کہتا میں ایک دن دمشق کے قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا,
ایک بوڑھی اماں آئی آ کے کہتی ہے بیٹا ایک قبر کھود دو. میں نے جلدی سے قبر تیار کر دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا تو جنازے میں بہت تھوڑے لوگ تھے، چند لوگ تھے. جنازہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے مجھے کہا کہ دفن کرو. میں جب اس کو سامی میں قبر میں رکھنے لگا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ آسمانوں سے نا 2 گھوڑے والے آئے ہیں اور وہ میرے ہاتھوں سے لاش لے کے چلے گئے ہیں. کیا تھا، میں بے ہوش ہو گیا دیکھ کر. اب یہ راز جو ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا نا تو پھر جانوروں کو بھی بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے. پھر پتہ وہ شاید شادی سے کتا بھی باتیں کرتا تھا. جب اللہ کسی کو حقیقت دکھانا چاہتا ہے، کہتا لوگوں نے سمجھا کہ گرمی ہے، میرے منہ پہ پانی ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، لوگ چلے گئے، لیکن یہ منظر میرے دل اور دماغ سے نہ گیا. میں 24 گھنٹے پریشان تھا، یہ کیا ہوا ہے. کہتا چند دن گزرے، میں اسی قبرستان میں بیٹھا تھا، پھر وہ بوڑھی اماں آئی آ کے کہتی ہے بیٹا ایک قبر تیار کرو. میں نے پھر قبر تیار کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ جنازے کے لیے آئے. پھر مجھے کہتے ہیں دفن کرو. آج میں پھر دفن کرنے لگا تو پھر آسمانوں سے وہ گھوڑے آ گئے، 2 نوجوان آئے اور میرے ہاتھوں سے میت لے گئے. آج ویسے میں بے ہوش نہیں ہوا کیونکہ یہ منظر دوسری بار دیکھ رہا تھا. پہلی بار بے ہوش ہو گیا تھا، آج نہیں ہوا. مٹی ڈالی، لوگ واپس جانے لگے تو میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے. میں کہا اماں جی میری گال تو سن جاؤ، ماں جی میری بات تو سنو. اماں کہتی ہے بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں، میں بہت پریشان ہوں. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اماں پریشان تو میں بھی بہت ہوں، بس کوئی پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جلدی بتا، میرے گھر مہمان بیٹھے ہو گئے ہیں. اس نے کہا ماں جاتے جاتے یہ بتا کہ پہلے دن جو بچہ دفن کرنے کے لیے تو آئی تھی وہ کون تھا اور آج کا کون ہے. اس نے کہا تجھے کیا غرض ہے. اس نے کہا ماں اگر تو پریشان ہے تو میں نے بھی کچھ دیکھا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرے 2 بیٹے تھے. اس نے کہا ماں ایک نیکی اور کرتی جا، بتا دے یہ تیرے بیٹے کرتے کیا تھے. بیٹے کیا کرتے تھے؟ یہ بڑے نیک تھے کہ ان کے جسموں کو بھی لے گئے ہیں. اللہ اکبر. اس ماں نے کہا جو پہلے دن دفن کرنے آئی تھی وہ بیٹا مدرسے کا طالب علم تھا، وہ دین کا طالب علم تھا، وہ قرآن پڑھنے والا تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا ماں یہ تو ٹھیک ہے کہ دین پڑھنے والوں کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، لیکن جس کو آج دفن کر کے جا رہی یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ نا لکڑی کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے. اس نے کہا ماں تیرا بیٹا یہ بھی بڑا نیک ہے، اس کے بھی جسم کے ساتھ بڑا پروٹوکول تھا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سننا. اس نے کہا بیٹا میرا جو پہلا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا نا اس کا سارا خرچہ اس نے برداشت کیا تھا، اگرچہ جو دوسرا ہے بڑا بھائی ہے وہ مدرسے میں نہیں پڑھا،
دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث رسول نہیں پڑھا، لیکن پڑھنے والے کا خرچہ برداشت کرتا تھا۔ اس نے کہا ماں پھر تجھے مبارک ہو، اللہ نے دونوں بیٹوں کی بخشش فرما دی ہے۔ کہتا میں پھر نکلا، دمشق کی جامعہ مسجد میں پہنچا، مولوی صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا میں نے دین پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا تیری عمر 40-45 سال، یہ پڑھنے پڑھانے کی عمر نہیں۔ اس نے کہا حضور مجھے بھی پتا پڑھنے پڑھانے کی نہیں، لیکن جو آنکھوں سے واقعہ دیکھ کے آیا ہوں اب اس کے بعد دل کرتا ہے کہ میں بھی دین رسول پڑھوں۔ اس نے ساری بات سنائی، مولوی صاحب نے پڑھانا شروع کیا۔ اب تاریخ کی کتب میں یہ جملے لکھے ہیں کہ وہ جو قبریں کھودتا تھا، قبریں نکالتا تھا، جب اس نے یہ کام چھوڑ کر 40-45 سال کی عمر میں دین پڑھنا شروع کیا، اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اس کی نسلوں سے محدث پیدا ہوتے رہے، اس کی نسلوں سے محدث پیدا ہوتے رہے۔ یہ وہ نیکی ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا، شرط یہ ہے کہ نیکی اللہ کے لیے ہو۔ میں جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، عبادت گزار کی بھی نیکی قبول نہیں، جس نے حج کیے ہیں اس کے بھی حج قبول نہیں، جس نے شہادت دی ہے شہادت بھی قبول نہیں، جس نے ساری زندگی سخاوت کی ہے سخاوت بھی قبول نہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، تقریریں کی ہیں، آج اس کی تقریریں بھی قبول نہیں۔ یقین جانے میں جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کی عدالت لگی ہے، نیکی کام ہی نہیں آ رہی، نیکی کام ہی نہیں آ رہی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ سخی کا بڑا مقام ہے، عبادت گزار کا بڑا مقام ہے، شہید کا بڑا مقام ہے، عالم دین کا بڑا مقام ہے، لیکن آج کام ہی نہیں آ رہا۔ صرف اللہ ایک ہی بات پوچھے گا، توجہ، نماز جنازے پڑھنے والوں، ختم کی محفلوں میں جانے والوں، مریضوں کا پتہ لینے والوں، لوگوں سے ملنے والوں، صرف میرا رب ایک ہی بات پوچھے گا، بس اتنا بتا دے یہ شہادت میرے لیے دی تھی یا دنیا کے لیے؟ عبادت میرے لیے کرتا تھا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ سخاوت مجھے راضی کرنے کے لیے کرتا تھا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ قیامت کے دن اجر اسے ملے گا جس نے اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ عالم حضور صاحبزادہ صاحب آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ اللہ کی ذات سب سے ایک ہی بات پوچھیں گے، بتا یہ نیکی کس کے لیے کرتا تھا؟ میں اکثر اپنے سننے والوں کو یہ بات کہتا ہوں، یار اگر مجھے آج موت آ جائے، اگر آج اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو قیامت کے دن میرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو میں رب کے دربار میں پیش کر سکوں؟ پوری زندگی میں کوئی ایسی خلوص والی نیکی، کوئی اللہ کی رضا کے لیے میں نے ایسی نیکی کی ہے جو آج اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں؟ اگر نہیں تو پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کا دن ہے، علم بھی کام نہیں آ رہا، سخاوت بھی کام نہیں آ رہی، عبادت بھی کام نہیں آ رہی، شہادت بھی کام نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اگر میرے لیے کیا ہے تو مجھ سے اجر لے لے، اگر میرے لیے نہیں کیا تو پھر باقی دنیا میں تو لوگ تجھے اچھا کہہ ہی رہے ہیں۔ جو خلوص والدین کے رشتے میں ہے وہ دنیا کے کسی رشتے میں نہیں۔
علماء اکثر والدین کی شان بیان کرتے ہیں تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اس ماں کی شان کون بیان کرے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کس لیے جنت مل جائے؟ فرمایا جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یار وہ کتنی عظیم ہستی ہے، وہ کتنی سراپا رحمت ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور باپ کے بارے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، بس اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا۔ جس کو دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ میں جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کعبہ بڑی افضل جگہ ہے، لیکن کعبے سے ہو کر بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہتا اللہ نے قبول کر لیا ہے کہ میرا طواف قبول ہے، میرا حج قبول ہے، میرے عمرے قبول ہیں۔ خانے کعبے سے ہو کے آئے تب بھی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے، لیکن وہ باپ کتنی عظیم دولت ہے کہ صرف ایک بار محبت سے دیکھا، فرمایا مقبول حج کا ثواب عطا کروں گا۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھنا، صرف دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے تو حکم ہو گیا مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور یار جس کے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے اس کی خدمت سے کتنا مقام ملتا ہوگا۔ صرف دیکھا ہے، اس کو دبانا، اس باپ کے لیے دوائی کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا، لباس کا، بستر کا انتظام کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ جس کے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے اس کی خدمت سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پھر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگا کرو۔ آخری جملے، میں نے ایک دن ایک محدث کا واقعہ پڑھا کہ ان کے شاگرد نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے کہ میرے استاد کی داڑھی مبارک کے ہر بال میں نا سونے کے موتی چمک رہے ہیں، سونے کے موتی چمک رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضور اس کی ذرا تعبیر تو کر دیں یہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے نا خواب صحیح دیکھا ہے، سچا خواب ہے۔ اس نے کہا استاد جی یہ کیسے؟ توجہ، فرمایا میں کل رات نا اپنی والدہ کے قدم دبا رہا تھا تو قدم دباتے دباتے نا مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آئی تو میں آہستہ آہستہ ایسے جھکا کہ میری داڑھی مبارک میری ماں کے قدموں سے جا لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی نا مجھے ہوش آیا تو میرا سر ماں کے قدموں میں پڑا تھا، میری داڑھی میرے ماں کے قدموں سے لگ رہی تھی۔ تو بیٹا جو تو نے سونے کے چمکتے موتی دیکھے تھے یہ میری ماں کے قدموں کا صدقہ تھا۔ والدین بہت بڑی دولت ہے، اور خصوصاً اپنی اولادوں کو اللہ رسول کا دین پڑھاؤ، دین کو گھروں میں لے کر آؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اسی میں ہے۔ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس زندگی کی فکر کرو جس نے ختم نہیں ہونا۔
یہ تو چند روزہ کی. اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. مسلمانوں ہاتھ جوڑتے رہا کرو، اللہ کے دربار میں سر جھکا کے رکھا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یہ اپنی امت کو ایک سبق سکھایا ہے، امت کو درس دیا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا را اپنے رب سے معافی مانگ لو. بس ایک ہی جملہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، وفادار ہو جاؤ. تو جو وفادار ہوتا ہے پھر اللہ رسول اس کا حق نہیں رکھتے. دنیا میں بھی عزت عطا کرتے ہیں، حشر کے دن بھی عزت عطا کریں گے. بس اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے محبوب کو راضی کر لو اور اپنے والدین کی خدمت کرو. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. استاذ المکرم اور پیر و مرشد حضرت علامہ محمد احمد چشتی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ ننگل شریف وہ تشریف فرما ہوئے. آپ کی آمد پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت کے لیے تشریف لاتے ہیں. ہمارے مہمان بھائی زاہد بٹ صاحب وہ مختصر حاضری پیش کریں گے. آپ سب مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لاج رکھنا میری لاج رکھنا، لاج رکھنا کہ میں کمی نہ ہوں. کرم فرمائے یا رسول اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نصیباں لے آنو یار دے دیدار ہندے نے نصیباں لے آنو یار دے دیدار ہندے نے طرف دینے جو اج یارو او کل دربار ہندے نے طرف دینے جو اج یارو او کل دربار ہندے نے اور گناہگاراں غریباں لئی دن راتی
گارا غریبا لئی دنے راتی دعا کرنی اینو کہہ دے نے غم خاری تے جغم خار ہندے نے اینو کہہ دے نے غم خاری تے جغم خار ہندے نے اینو کہہ دے نے غم خاری تے جغم خار ہندے نے اور سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے نوابی اس نو کہندے نے تیج سردار ہندے نے نصیبہ والیاں نو یار دے دیدار ہندے نے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تے مکڑی دل حشر نو اے آمینہ اور دل یار چڑھونا یارات دی سیاہی نو دل یار چڑھونا یارات دی سیاہی نو اے گل وی او دی زلف دے ہر وال تے مکڑی گل وی او دی زلف دے ہر وال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے بڑا پیارا شعر کنڈ کرنا تو پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجاں تو کیونکہ جنت تے جہنم دی جنت تے جہنم دی گل آلت مکڑی جنت تے جہنم دی گل آلت مکڑی نہ دن نہ مہینے تے اور بانج سلے پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب لو او کہندا پھرے سب لو گل یار تے مکڑی او کہندا پھرے سب لو گل آقا تے مکڑی نہ دن نہ مہینے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح مجھے حکم ہوا ہے حافظ صاحب دا اس دے وچ ہی اپنی حاضری مکمل کروں گا. تمامی احباب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا او بابا زہرا دا حسنین دا نانا تے دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا جوڑ وکھاوے نو حسنین دے نانے دا جوڑ وکھاوے نو حسنین دے نانے دا. اور آئیے پنجابی کا کلام طیبہ والے آگل تیرے ہوتے مکرنی طیبہ والے آگل تیرے ہوتے مکرنی نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے پوے اتے جھکے نہیں طیبہ والے
تے مکے نہیں نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوے اتے جھکے نہیں تیبہ والے آگل تیرے اتے مکے نہیں اور آوے گا ویلا جدوں بگڑی بناؤں گے آوے گا ویلا جدوں بگڑی بناؤں گے اساں مسکیناں تیبہ والے آگل تیرے اتے مکے نہیں ساری گل تیرے اتے مکے نہیں اور بہت پیارا شعر قاری صاحب سماعت کیجئے کہ تیرے جیا ہور دس کہ لگم کھارے رب نے بھی کیتا تینوں کل مختارے تیرے جیا ہور دس کہ لگم کھارے رب نے بھی کیتا تینوں کل مختارے تیرے اثر تے سایہ تیرے اثر تے سایہ موج اصل لٹے نہیں تیبہ والے آگل تیرے اتے مکے نہیں ساری گل تیرے اتے مکے نہیں اور حافظ صاحب شعر سماعت کیجئے اویس تے بلال والی مولا سانو لیر دے صدقہ نواز دا سب نو تو خیر دے صدقہ نواز دا سب نو تو خیر دے آساں والی بڑی صدی کدے بھی نہ ڈوبے ساولی بڑی ساڈی کدے بھی نہ ڈوبے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکے نہیں او ساری گل تیرے اتے مکے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکے نہیں اور یاد سرکار وچ جنے تے وگے دنیا دے کم سارے لگے
بوالے آ گلے تیرے اتے مکنے اور اسناد کا مقطع پلتے میزان اتے سونے نے کھلو ملے اساں گناہگارانو سونے پانے لگاونے اساں گناہگارانو سونے پانے لگاونے سونے دے چھوٹا ساڈی جانی اتھوں چھٹے چھٹے تیبہ والے آ گلے تیرے ہوتے مکینی ساری گلے تیرے ہوتے مکینی بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے اور جو صاحبزادہ والا شان آخری حدیث پڑھ رہے تھے، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شفاعت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ بخاری شریف کی کتاب شفاعت اٹھائیں یا مسلم شریف کی کتاب شفاعت اٹھائیں یا دیگر سیاستہ کی کتب کی کتاب شفاعت اٹھائیں تو باب شفاعت کے حوالے سے جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ نماز بھی، روزے بھی، ہر چیز جو ہے اس میں سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے تمہارا اخلاص اللہ کے لیے تھا یا نہیں۔ تو ہم بطور مسلمان آج میں اور آپ جو دین کی بڑی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی، حدیث کی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، وہ میں اور آپ دیکھیں کیا ہماری نمازیں، کیا ہمارے روزے، کیا ہماری زکاتیں، کیا ہمارا صدقہ و خیرات کیا صحیح معنی میں خالق کائنات کے لیے ہے؟ تو شاید ہی 100 میں سے ایک بندہ پاس ہو کہ ہماری ساری نیتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر بات اسی آقا پہ ختم ہونی ہے کہ جہاں تمام امتیں جمع ہو کے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گی اور کہیں گی کہ اے انسانیت کے باپ، ہماری داد رسی کریں، ہماری طرف دیکھیں، ہماری داد رسی ہونی چاہیے۔ جہاں حضرت سیدنا سلیمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، جہاں خلیل اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، جہاں 1,23,999 نبیوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب ساری جمیع امت جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گی اور حضور فرمائیں گے ہاں ہاں آج جس کا کوئی والی و مددگار نہیں، میں مصطفیٰ آج اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں رکھوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تسبیحات ارشاد فرمائیں گے اور میں اللہ کی وہ تسبیح بیان کروں گا، اور اس تسبیح کی بدولت اللہ فرمائیں گے اے پیارے نبی محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو آج ماں جی محترمہ دادی مرحومہ ان کے لیے یہ اصال ثواب کی محفل پاک تھی، تو یہ صاحبوں اپنے اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ یہ ذہنوں میں جو ہے نئے نئے عقیدے آ رہے ہیں اور نئے نئے خلفشار اور طرح طرح کی جو چھانٹ کانٹ ہے وہ آ رہی ہے کہ یہ جی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ فلاں نہیں تھا، یہ فلاں نہیں تھا۔ تو میں نے پہلے کہا سورۃ مومنون اس کی آیت نمبر 8 آپ اٹھائیں، قرآن پاک کا 40واں پارہ، 40واں سورت ہے
सूरत मोमिनीन, उसको उठाएं और 8 नंबर सूरत है, उस आयत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं वो तुम्हारे बाप दादाओं के लिए, तुम्हारी वालिदा के लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं जो आसमान उठाए हुए हैं। बताओ, जिनकी औलादें कोई नहीं, जिनकी बीवी कोई नहीं, जिनके बच्चे कोई नहीं, वो तो मुसलमान मोमिनीन के लिए दुआ करें और हुजूर फरमाएं कि ये कब्र वालों, इन पर अजाब हो रहा है और इन पर खजूर की 2 शाखें गाड़ दो। क्यों? जब तक वो सरजो शादाब रहेंगी, वो हरी रहेंगी, वो जिक्र करेंगी और कब्र वालों को माफी मिलेगी। हुजूर तो फरमाएं कि कब्र की शाखें भी अल्लाह के जिक्र से माफी का वसीला बन जाएंगी। तो आज बंदा कहे कि बच्चा कुरान पढ़े और उससे सवाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको चाहिए कि वो बुखारी देखे, उसको चाहिए कि कुरान देखे कि ये हम नहीं बल्कि अल्लाह के आसमान उठाए हुए फरिश्ते वो मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, इनको बख्श दे और इन्हें उस जन्नत में दाखिल फरमा जिसका तूने वादा फरमाया है। तो मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आफ्ताब वलायत, महताब शरीयत, साहबजादा वाला शान हुजूर किबला आलम पीर मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं। उनको खिताब की दावत देने से पहले पुरजोर मोहब्बत से एक नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलामी रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातो व सलाम आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई काबिल तकरीम ग्रामी मर्तबत हाज़रीन व सामीन, इस इसाले सवाब की महफ़िल पाक में तकरीर की सूरत में या नात ख़ानी की सूरत में या तलावत की सूरत में जो भी जिक्र हुआ है उसका कोई मकसद है। और ये सिलसिला आए दिन ये निज़ाम में कायनात चल रहा है। और ये कोई ऐसा निज़ाम है जिससे किसी को छुटकारा नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि बस जिसको मैंने भेजा है ना उसने मौत का जायका चखना है। तो बिल्कुल मुख्तसर वक्त में एक या दो बातें अर्ज करूँगा अपनी तबीयत के लिहाज से। आप गौर से सुने कि ये नहीं कि आज
حافظ نزاکت علی صاحب ان کی دادی جان کا ختم شریف ایصال ثواب کی یہ محفل ہے. کل کسی کا وقت تھا، پرسوں کسی کا تھا. کائنات میں یہ نظام چل رہا ہے. اور سادی سی بات یہ ہے کہ ہر کوئی آتا ہی جانے کے لیے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. لیکن دنیا میں آ کر ہم دنیا میں اس قدر محو ہو گئے کہ ہم بھول گئے کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے یا نہیں. آیا تو جانے کے لیے. یہ خدا کا گھر ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بنا ہوا تھا، لیکن عمارت گرنے کے لیے ہی بنتی ہے اور انسان جانے کے لیے ہی آتا ہے. لیکن ہم اس قدر اس دنیا میں کھو گئے کہ بس وہ جو جس نے جانا تھا وہ چلا گیا. ہماری تو ابھی بڑی زندگی ہے. تقریر کی صورت میں آپ نے مسئلے مسائل سنے. حافظ علی رضا صاحب وہ بھی بیان کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے یا رسول اللہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی جائے گی، تو میری سرکار نے یہ فرمایا کن فی الدنیا غریب او عابر السبیل. دنیا میں اس طرح تم وقت گزار جس طرح مسافر وقت گزارتا ہے. ہاں جی، وہ مسافر وہاں مقیم نہیں ہوتا. اس مسجد میں کوئی رات گزار کے چلا جائے تو مسافر ہے. مسجد تو آپ کی یہاں ہی ہے، وہ تو چلا گیا. حضور فرماتے ہیں کن فی الدنیا غریب او عابر السبیل. دنیا میں مسافر ہو کر، غریب ہو کر، راہگیر ہو کر تو اپنا وقت گزار. یہ نہ سوچ کے یہاں میں مقامی بن کے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا. اب رہا مسئلہ کہ ذائقہ تو ہر انسان نے موت کا چکھنا ہے، لیکن یہ موت ہے کیا چیز؟ موت کے بارے میں دیکھو، آپ کی اس مسجد میں کئی پروگرام ایصال ثواب کے ہوئے. موت ہے کیا؟ موت کی اگر بحث کی جائے تو وہ ایک لمبی چوڑی چیز ہے، لیکن میں مختصر ایک اشارہ عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کائنات میں کوئی بڑی چیز ہے موت سے تو وہ میرے اللہ کی ذات ہے. ذرا بات کو سمجھیں. میں تقریر کے لیے نہیں آیا، میں تو ویسے ہی بس اس محفل میں شریک ہونے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے صحت بھی ہونی چاہیے میری، میں تو ویسے ہی بیمار ہوں. کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات میں اس سے اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ اللہ کی ذات. باقی سب نے موت سے گزر کے جانا. کیوں جی؟ میں اور آپ تو گناہگار آدمی ہیں. نبیوں رسولوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ کے ولیوں نے موت کا ذائقہ چکھنا. لیکن ذائقہ چکھنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی. میں ایک مثال دوں آپ کو. میاں بیوی ہوتے ہیں نا گھر میں، بات کو سمجھیں اور غور کریں. اور کسی کا خامد بد مزاج ہو نا جی، سخت طبیعت ہو، ہوتے ہیں اللہ کے بندے ایسے بھی جو سخت مزاج ہوتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہو، بیوی کو پتہ ہونا جی کہ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی فرق آ گیا کھانے میں تو میرا خامد مجھ سے ناراض ہوگا. تو وہ اگر کھانے کو چکھ کر تھوک بھی دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ فقہ کا یاد رکھو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی عالم دین سے پوچھو، اگر وہ مجبوراً چیز کو چکھ کر تھوک دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا.
اسی طرح موت سے آپ گزر جائیں تو یہ موت تمہیں مر کے مٹی نہیں کر دیتی، بلکہ موت کے بعد پھر زندگی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ جس طرح وہ سالن چکھنے سے بامر مجبوری اس کا روزہ نہیں نہ ٹوٹتا، اس طرح جب بھی کوئی ہمارا بزرگ مرد یا عورت اس دنیا سے جاتی ہیں تو تعلق نہیں ختم ہوتا۔ اگر تعلق ختم ہے تو پھر مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ سارے گاؤں والے عزیز و اقارب اکٹھے ہو کے کیوں آئے ہو؟ کچھ کرنے کے لیے آئے ہو نا جی، تو تعلق ختم نہیں ہوا۔ تو موت کا ذائقہ بس موت آئی گزر گئی، اللہ پھر اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور ایسی زندگی کہ اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے تم اکٹھے ہوئے ہو کہ آدمی کوشش کر۔ اب جتنے بھی دوست بزرگ بیٹھے ہیں وہ سب کیا کہیں گے؟ یا اللہ معصبہ مرحومہ کو مغفرت فرما دے، یہی ہے نا جی، اسی لیے آئے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، تفصیل نہیں، ایک اشارہ صرف عرض کرتا ہوں، موت بڑی سخت چیز ہے۔ موت کے کافی اعلانات ہیں، لیکن اس کا ایک اعلان یہ بھی ہے، لا یبقی مخلوق الا یذوقنی، مخلوق میں کوئی نہیں بچ سکتا جو میرا ذائقہ نہ چکھے۔ اور فرشتوں نے بھی ایک سوال کیا تھا، جب اللہ نے موت کا ذکر کیا، فرشتوں کے سامنے موت کو ظاہر کیا، تو فرشتوں نے بھی ایک سوال کیا تھا، یا ربنا خلقت خلقا من ھذا اعظم من ھذا، اے اللہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انا اعظم من ھذا، تمہارے اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی ہے۔ یا غوث اعظم زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں جی، بات سمجھ میں آئی کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھا، اس کے بغیر تو گزارا ہی۔ لیکن جو ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہمیں کیوں ناز ہے اس بات پہ؟ آتی ہے موت تو آ جائے، ہم اس بات پہ یقین ضرور رکھتے ہیں کہ موت بڑی سخت چیز ہے، لیکن اے موت تیری سختی کو ہم مانتے ہیں، لیکن تو آسان اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، حضور قبلہ عالم، آستانہ علیہ ننگل شریف۔ موت واقعتاً سخت چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی نسبت سے حضور کی ایک حدیث سنیے۔ حضور فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کا بھی آخری کلام یہ ہوگا، زندگی کا آخری کلام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی بزرگ مرد یا عورت اس دنیا سے جانے لگیں، ہم سادے ماحول میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، خدا را اسے یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے ضرور، اسے یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو۔ کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ موت کی سختی سے وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو وہ تو گناہ گار ہو گیا بیچارہ۔ بس کیا کرنا ہے، اس کے قریب بیٹھ کر آپ کلمہ پڑھیں، قریب بیٹھ کر آپ کیا کریں؟ کلمہ پڑھیں، تاکہ اس کے کانوں میں آواز جائے گی تو وہ بھی کلمہ پڑھیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नह। जिस शख्स का भी आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। यानी तलकीन इस तरीके से ना करो कि कहीं उसका खात्मा ईमान पे ना हो। तलकीन इस तरीके की करो करीब बैठकर, क्योंकि याद रखने वाली ये बात है, इंसान हमारा खुला दुश्मन है। क्यों जी, दो ही ताकतें हैं, एक अल्लाह की ताकत है, एक शैतान की। शैतान इंसान का खुला। हजरत अबू ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि उनके मुतल्लिक़ एक बुज़ुर्ग ने लिखा कि उनका आखिरी वक्त आया। आखिरी वक्त आया तो किसी ने कहा हजूर कलमा पढ़ो ना, आपने सर फेर दिया, ना तो नहीं की, सर फेर दिया। फिर दूसरी मरतबा कहा हजूर कलमा पढ़े, आपने सर फेर दिया। तीसरी मरतबा कहा किसी दोस्त ने हजूर कलमा पढ़े ना, उन्होंने ना कर दी। 3 बातें हुई ना जी। बड़े परेशान दोस्त हुए कि ये तो अल्लाह के वली थे, इन्होंने ना कर दी। वो बेहोशी के आलम में थे। जब होश में आए दोस्तों ने पूछा हजूर आपने ऐसे क्यों किया, आपने तो कलमा पढ़ने से ना कर दी थी। आपने फरमाया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शैतान पानी का प्याला लेकर मेरी दाएं तरफ खड़ा था, कहता है अबू ज़करिया पानी मैं दे देता हूं, आप अल्लाह का इनकार कर दे। मैंने सिर फेर दिया, नहीं नहीं मैंने अल्लाह का इनकार नहीं। फिर वो मेरे पांव की तरफ पानी पेश कर रहा है कि अबू ज़करिया पानी पी लो। मैंने कहा नहीं, मैंने अल्लाह का इनकार नहीं करना। तीसरी मरतबा जब मैं उसने कहा कि ये कह दो कि अल्लाह नहीं, मैंने कहा इस बात का मैं इकरार नहीं करता, अल्लाह है। तो जब उसने 3 मरतबा मुझे कहा था ना कि अल्लाह का इनकार करो, फिर वो पानी का प्याला तोड़कर चला गया और मैं होश में आया और अल्लाह का शुक्र है मैं हालत ईमान में ही रहा हूं। हाँ जी, ये सब कर्म है ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो बड़ा खुश नसीब इंसान होगा जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत अता। और ये बहाने हैं सारे, इसाले सवाब की महफिल के ये सारे बहाने। क्यों जी, आपने उलमा से नहीं सुना, आए दिन प्रोग्राम नहीं होते इसाले सवाब के। उलमा फरमाते हैं जहाँ 40 आदमी बैठकर किसी के लिए दुआ मांगे, 40 में से एक जरूर ऐसा होता है जिसकी दुआ को अल्लाह कबूल कर लेता है और अल्लाह उस फौत होने वाले के गुनाहों को माफ कर देता है। यहां मैं एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, वो ये है, माँ बाप दुनिया से जाएं, औलाद ने कहा मैंने कुल शरीफ का ख़त्म किया, 10वें का 40वें होगा, मैंने तो अपनी ताकत के मुताबिक पूरा खर्च किया। आज मैं एक मसला आपके सामने, तू कुछ भी नहीं कर सका, बात ज़हन में रखना, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तूने कहा ना मैंने बेबहा खर्च करके अपनी वालिदा के साले सवाब की महफिल की, कुछ भी नहीं किया। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब वो देवबंदियों के पेशवा हैं, लेकिन अपनी किताब के अंदर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने नकल की। वो फरमाते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ की कब्र पे जाके कुरान पढ़ता था। बच्चा माँ की कब्र पे जाके कुरान पढ़ता था, लेकिन कुरान तो फिर कुरान ही था ना, कि कुरान की बरकत से कब्र नूर ही नूर हो जाती थी, अल्लाह की रहमतें नासिल होती थी। एक दिन बच्चा माँ की कब्र पे जाके कुरान पढ़ रहा है तो कब्र से आवाज आई, बेटा ना पढ़ो कुरान, ठहर जाओ। अब कब्र से आवाज आए तो बच्चा तो फिर खाजवान ही क्यों ना हो, वो तो गिरने के करीब हो जाता है कि मेरी माँ की आवाज कहां से आई। लेकिन माँ ने कहा बेटा ना पढ़ो कुरान,
خیر جو ذرا کھڑے رہو میری قبر پہ، بس غور کرنا، یہ میری گفتگو کی آخری بات ہے، بیٹا صرف کھڑے رہو۔ وہ جب جانے لگو نا قبر سے، جاتے جاتے 2-4 صورتیں پڑھ لینی، اب کھڑے رہو، ذرا اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو کر پوچھتا ہے بیٹا اماں جی بات کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ میں کھڑا رہوں اور قرآن نہ پڑھوں؟ اب اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیں۔ وہ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ ماں نے کہا بیٹا جب آتے ہی تو قرآن پڑھتا ہے نا، مجھ سے قبل عماد صاحب بھی بیان کر رہے ہیں ماں باپ کی شان میں، جب تو آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے میری قبر نور سے بھر جاتی ہے، پھر اس نور میں میں تجھے نہیں دیکھ سکتی، جاتے قرآن پڑھ لینا، جب تو آئے میں جی بھر کے تجھے دیکھ تو لوں۔ ماں کا کتنا حوصلہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی بیٹے کو دیکھنے کی خواہشمند ہے کہ بیٹا جاتے ہوئے قرآن پڑھ لینا، میں تجھے دیکھ لوں، جی بھر کے جاتے جاتے قرآن پڑھ لینا، میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو سامعین ذی وقار کوشش کرو کہ زندگی اس طریقے سے گزرے جیسے میری سرکار نے فرمایا کن فی الدنیا غریب، ہاں جی دنیا میں غریب بن کے مسافر بن کے وقت گزار، عابر السبیل جیسے راہگیر کوئی ہوتا ہے ایسے زندگی گزار، تاکہ جتنا تو غریب بن کے زندگی گزارے گا حساب میں آسانی ہو جائے گی۔ ہاں جی حساب تو ہونا ہی ہے نا جی قبر میں، اور وہاں پھر مرنے والا ہماری دعاؤں کا منتصر ہوتا ہے، قرآن کا منتصر۔ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جد امجد ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ وہاں مجبور ہو جائیں کہ ہمارے پیچھے سے کوئی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ اس لیے سامعین و حاضرین اپنے بچوں کو اگر دین کی آپ تعلیم دیں گے تو یقیناً پھر ایسا ہی ہوگا کہ جب کسی مرنے والے کے قبر پہ کھڑے ہو کر اس کا بیٹا یا اس کا پوتا یا اس کا نواسا قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر میرا اللہ یہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے اس بات کی جس کی اولاد دنیا میں میرا ذکر کرے میں اس کے ماں باپ کو قبر میں عذاب کیسے دوں۔ ہاں جی تو اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے بھی اس چیز سے گزرنا ہے، آپ نے بھی اس چیز سے گزرنا ہے۔ کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، جب آخری وقت ہمارا ہو تو ہماری زبان سے بھی نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ دوستوں کی دعاؤں سے جو ذکر اذکار ہوا ہے اس کی برکت سے علامہ صاحبہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا